میرے بزرگوں اور عزیزوں، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بے آسرا نہیں رکھا۔ وہ رب ہمیں پالنے والا ہے، بس یقین کی کمی ہے۔ دنیاوی محبتوں نے اور لغزشوں نے اس یقین میں فتور پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری توجہ اپنے رب سے ہٹ کر دنیاوی اسباب کی طرف مڑ جاتی ہے۔ جب یہ حجابات دور ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے رب سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، تو پھر ہمارا ڈپریشن، ہماری بیماری، ہمارے مصائب سب دور ہونے لگتے ہیں۔ فرق صرف یہی ہے کہ جب ہم اپنے رب سے ایک گہرا تعلق قائم کر لیں تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ تو ہمارے ہر وقت ساتھ ہے۔ خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جاؤ میں تمہارے ساتھ، اللہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، خوراک میں خاص طور پہ، جیسے ہی کوئی حرام یا غیر طیب خوراک ہمارے اندر داخل ہوتی ہے اور ہمارا خون اس سے بنتا ہے، تو خون میں وہ حجاب آ جاتے ہیں، سیاہی، اور وہ سیاہی ہمارے دل پہ، یعنی ہمارے دل کے آئینے پہ سیاہی کی صورت میں بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، یعنی ہم نے حرام چیز کھائی یا غیر طیب، یہ گناہ ہو گیا، تو ہمارے دل پہ ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے۔ جب ہم مسلسل ان معاملات میں ملوث ہوتے ہیں تو یہ دل کی سیاہی جو ہے غفلت پیدا کرتی ہے۔ شیطان بہت آسانی سے ہمیں اس سیاہی کی وجہ سے قابو کر لیتا ہے۔ پہلی نشانی کہ ہمارے اندر سے نمازوں میں غفلتیں پیدا ہوتی ہیں، نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں، کبھی چھٹتی ہے، وقت کا خیال نہیں، قضا کر دینا، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آگے جانے کے بعد اعتقاد یعنی ایمان کے معاملات مزید کمزور ہوتے ہیں۔ پھر اسباب کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور اسباب ہم سے بھاگتا ہے، یا اس کو یوں سمجھ لیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا ہم سے بھاگتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے۔ ہم دھوپ میں کھڑے ہوں تو ہمارا سایہ جو بنتا ہے ہمارے پیچھے بنتا ہے، جیسے ہی ہم اپنے سائے کو پکڑنے کی کوشش کریں ہم نہیں پکڑ سکتے، ہم بھاگتے جائیں گے، سایہ آگے ہوتے جائے گا۔ لیکن آپ سائے سے بھاگیں، یعنی دنیا سے، سایہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ بس اس نکات کو، اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ سے خاص تعلق قائم کر لیتے ہیں تو سائے کی طرح دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی ہے اور آپ دنیا کو دھتکاریں گے، آپ دنیا کو پھر دھتکاریں گے، ورنہ جو حال ہے ہماری قوم کا اور ہمارا آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ ذکر، اذکار، اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔
یہ بہت بڑا ذکر ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہمارے بزرگوں سے جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں بہت بڑی، بہت بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ آپ غار حرا میں ذکر کو خاص کرتے تھے، اور وہاں کیا کرتے تھے، کیوں اوپر گئے، کیوں وہاں بیٹھ کے کیا؟ اللہ سے خاص تعلق جوڑنے کے لیے۔ تو جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت میں اس ذکر کو خصوصی طور پہ کرے گا، دوام رکھے گا، یعنی ہمیشگی، تو اس کا اللہ سے ایک تعلق قائم ہونے لگے گا۔ جب اللہ سے تعلق قائم ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی۔ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، مہنگائی ہو جائے، ہنگامے ہو جائیں، لیکن اس شخص کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہو، اس کے قلب میں ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ سے خاص تعلق رکھتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اور خود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، پھر وہ جو سوچتا ہے اللہ کر دیتا ہے، جو سوچے گا اللہ کر دے گا۔ آپ اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا، برا سوچیں گے برا ہوگا۔ تو ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ سے خوب مانگے۔ اللہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، رب ہے، پالنے والا ہے، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے؟ اولاد اگر نالائق بھی ہو پھر بھی ماں اس کو معاف کرتی ہے، نبھاتی ہے، تو اللہ بھی ہمیں نبھاتا ہے اور نبھائے گا۔ لیکن سچی توبہ تو کریں، معافی تو کریں، رجوع تو ہوں، جھکیں تو اس کے سامنے۔ ٹھیک ہے ہماری نالائقی ہے، اللہ نے ہمیں راستہ بھی دیا، توبہ کریں، استغفار پڑھیں۔ انسان ہے، کمزور ہے، غلطی ہوتی ہے، خوب استغفار پڑھیں، خوب استغفار۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خوب اللہ سے معافی تلافی کریں۔ جو دنیا میں آ گیا اس کو جانا ہے، لیکن چونکہ ہم تیار نہیں ہیں جانے کے لیے، ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی غفلتوں کی وجہ سے، تو بس کوئی مصیبت آئی، ڈپریشن، کیونکہ ہم نے زندگی کو ہلا گلا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہلا گلا ہماری زندگی ہے یا تمہیں ہلا گلا کرنا ہے، ان غفلتوں میں رہنا ہے، کیک کاٹنا ہے، تالیاں بجانی ہے، یہود و نصارہ بدکاروں کی تہذیب کو اختیار کرنا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں کی؟ 1.25 لاکھ صحابہ نے کیا جو آپ اور ہم کرتے پھر رہے ہیں؟ دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور گھر کے اندر ہمارے یہاں یہ ہلا گلا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بچوں کو دین سکھائیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قرآن پڑھائیں، اس کی تقریب کر لیں، حوصلہ افزائی کے لیے اس کی تقریب کر لیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ تو کرنی بھی چاہیے کہ قرآن جیسی نعمت آپ کے بچے پڑھیں اور حافظ قرآن بنیں، یعنی ایک حافظ قرآن، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، اتنی چمک ہوگی کہ سورج بھی اس کے سامنے آ جائے تو ماند پڑ جائے۔ اندازہ کریں کہ حفظ قرآن کی نعمت کا اندازہ کریں۔ اور 10 ایسے افراد جن کا جہنم میں جانا لازم ہے گناہوں کی وجہ سے، حافظ قرآن جو قرآن کے حلال اور حرام پہ عمل کرتا ہے، وہ ان لوگوں کو جنت میں پہنچا دے گا، ان کی برکت سے اللہ بخشش فرما دے گا۔ سوچیں ذرا، کہاں فکر ہے ہمیں؟
ہمیں کوئی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اس لیے اور جنہیں ہے وہ لگے ہوئے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، دین بھی سکھا رہے ہیں، اور دین کی برکت سے دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اللہ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ جب ہم شکر کرتے ہیں قرآن میں، تم شکر کرو ہم تمہیں اور دیں گے، اللہ رزق میں برکت اور بڑھا دیتا ہے۔ وہی تھوڑے سے پیسے برکت کی وجہ سے پورے ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہے، خواہشات نفس کو مٹائیں، روکیں، اس سے درجے بلند ہوں گے۔ درجے ہمیشہ خواہشات کے خلاف چلنے سے بلند ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد علیہ رحمہ کے ایک مکتوب میں ہے کہ اعمال کے دو جز ہیں، ایک امر ایک نہیں۔ فرمایا کہ امر میں فرشتے بھی شامل ہیں، وہ بھی سجدے میں ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح، کوئی تحلیل، مختلف مقامات پہ ہیں، لیکن ان کے درجے بلند نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ان میں نفس نہیں ہے۔ ہمارے اندر نفس ہے، اب ایک خواہش پیدا ہوئی، ہم پورا نہیں کر سکتے، اب دو راستے ہیں۔ جیسے فی زمانہ دیکھیں جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کیوں؟ خواہش پیدا ہوئی، پیسے نہیں ہیں، ڈکیتی، چوری جو معاشرے میں بڑھی ہوئی ہے، باہر نکلے یہ کر لیا، ٹھیک ہے، نفس کے تابع ہو گئے۔ دوسرا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، شریف آدمی ہے، ڈپریشن میں چلا گیا۔ تیسرا آدمی جس پہ اللہ پہ توکل ہے، رجوع اللہ ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو من سلوہ ملے یا پیسے اوپر سے گرے، اللہ ایک سکون کی کیفیت دے دے گا قلب کے اندر۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، تربیت کی ہے ہماری، ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہوئے، ان دنیا کی خرافات کو چھوڑ کے۔ نہیں ہے کوئی بات، رجوع اللہ ہو جائیے، شکایت نہیں کرنی کسی سے دنیا کی کہ فلاں ایسا ہے، فلاں بہت پیسہ ہے، فلاں گاڑیاں ہیں، فلاں بنگلے ہیں۔ جو شکایت کرتے ہیں یاد رکھیں وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کیا اعتراض ہے کہ اللہ نے ان کو کیوں دیا، یہ ہے اعتراض۔ اس کی مرضی، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس سے کام لے لے۔ آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ استغفار پڑھیں ان باتوں پہ، اور رجوع ہو کے استغفار پڑھیں، اور جو کچھ بھی ہے شکر ادا کریں، ورنہ اللہ جو ناشکرے ہوتے ہیں ان کی گردن پکڑ کے ناک ایسے رگڑتے ہیں دنیا میں، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شکرانے کے کلمات بتائے تھے، اللہم لک الحمد کلہ لک الشکر کلہ، کہ اللہ میں تو اس سے بھی بری حالت کے قابل ہوں، جو میری کرتوت میرے اعمال ہیں، تیرا شکر ہے، تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، روٹی تو پیٹ میں جا رہی ہے، ہمیں رکھا ہوا ہے، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پانی پئیں اس پہ شکر ادا کریں، روٹی کھائیں اس پہ شکر ادا کریں، ہر بات پہ شکر کریں۔ اللہم لک الحمد کلہ لک الشکر کلہ، چونکہ وعدہ ہے اللہ کا رزق بڑھے گا، نہیں ظاہری طور پہ نہیں ہوگا تو برکت ہوگی اس رزق کے اندر، پھیلاؤ ہو جائے گا، وہی پیسے بہت برکت کے ساتھ آپ کے کام آئیں گے۔ نہیں شکر کریں گے، دیکھیں گے فلاں برا، فلاں کے پاس یہ پیسے، وہ پیسے، یہ نہیں دے رہا، وہ نہیں دے رہا، مخلوق کی طرف نگاہ کی آپ نے، بس اب یہیں پہ آپ کو جو ہے سختی ہونی ہے۔ بس ان نکات ہیں، بزرگوں نے لکھے ہیں، اس پہ عمل کریں تو اللہ پاک اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیے گا۔ کیونکہ یہ نہ دیکھیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے زمین پہ، کہ جو کچھ تباہی و بربادی ہے نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو صرف رحمتی رحمت کا نزول ہے، ہم لینے کو تیار نہیں۔ اللہ نے شریعت ہمارے لیے بنائی، ہم شریعت پڑھنے کو تیار نہیں، شریعت سیکھنے کو تیار نہیں، احکام قرآن، احکام اسلام سیکھنے کو تیار نہیں۔
کیا فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت ہے، کیا سنت غیر موقعہ ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مکروہ تحریمی ہے، کوئی ہوش نہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کچھ نہیں پتا. بس پیٹ میں بریانی آنی چاہیے، چاہے حرام ہو یا حلال ہو. حشر دیکھ لیجئے، بدکاریاں اس قدر بڑھی ہوئی ہیں، اس قدر بڑھی ہوئی ہیں، اس قدر بڑھی ہوئی ہیں، کیا عرض کریں. پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں. اپنی اولادوں کو پیسوں سے خرید کر بدکاری کے جواز دیتے ہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، ہم پیسے لے کے جاتے ہیں، بیماریاں خریدتے ہیں. چھٹی والے دن دیکھیں حلوائی کے یہاں کیسی لائن لگی ہوئی ہوتی، حلوہ پوری، ٹھیک ہے، چھٹی والے دن لائن لگی ہوئی ہے 200-300 لوگ. تو ان کے بارے میں فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ لائن لگا کے، ظاہر منکشف ہوتی تھیں ان پہ چیزیں کہ یہ سب اب کچھ عرصے میں ہارٹ کے مریض بنیں گے، کہ پیسے ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں اور بیماریوں کو خریدتے ہیں. پھر پیاس لگتی ہے، اوپر سے 7 اپ چڑھاتے ہیں، سارا ڈالڈا جم جاتا ہے. پھر حضرت صاحب ایک بات اور فرماتے تھے، یہ ڈالڈے کی جو پلیٹ ہوتی ہے نا، جب یہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو دھو کے دیکھیں ذرا، نہیں دھلتی، کیوں؟ جمع ہوا ہے. تو اسی طرح سے یہ ڈالڈا ہماری آنتوں میں، ہماری پھر دل کی رگوں میں جمتے جمتے دھیرے 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 ہارٹ بلاک کرتا ہے. تو یہ فرماتے تھے حضرت صاحب، ہم پیسے سے بیماریاں خریدتے ہیں. تو فی زمانہ ہم پیسے اپنی اولاد کو دے کر ایسے موبائل ان کو دیتے ہیں کہ بچوں اب جدید زمانہ ہے، اب تم رات کو یہ دیکھا کرو گندگی اس میں. کنٹرول تو ہی نہیں، نہ اپنے اوپر ہے نہ اولادوں پہ ہے، کہ اولادیں ملوث ہو جاتے ہیں. ابھی بھی میں کیا عرض کروں، چونکہ ہمارے پاس معاملات آتے ہیں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. ایک بچی وہ غیر مسلم سے بتایا ماں باپ نے کہ جناب وہ موبائل اور اس سے سب دوستی یاری ہو گئی، اب گلگت میں جا رہی ہیں جناب، اب کیا کریں. میں نے کہا ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں، کیا کریں. جب آپ سے کہا جاتا ہے تو کوئی توجہ نہیں ہے. حافظ صاحب بھی سختی سے منع فرماتے، دجالی فتنہ بزرگوں نے لکھا ہے اس کو. تو یہ سارے مسائل ہیں جو ہمارے ساتھ درپیش ہیں، یا کنٹرول رکھیں اتنا ٹھیک ہے، لیکن نظر رکھیں اپنے بچوں پہ کہ گمراہی کی طرف مبتلا نہ ہو. یہ کوئی جواز نہیں ہے چیزیں دینے کا اور خریدنے کا، اس کے بغیر بھی پڑھائی، تعلیم، قرآن سب ہو جاتی. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے. تمام حضرات آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور خیال کریں کہ اللہ کے روبرو نہایت ادب کے ساتھ حاضر ہیں. ایک نور و طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قلب میں آ رہا ہے، قلب روشن ہے، اس کے شکریہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، خیال اور تصور میں کہ میرا دل اندر سے اللہ 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 پکار رہا ہے. اس خیال میں تمام لوگ مراقب ہو جائیے.